اور ہمارے ادارے میں طالب علم بھی ہیں. ڈاکٹر طارق صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لائیں. ڈاکٹر طارق صاحب. مولانا نثار صاحب سے درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر طارق صاحب کا لے لیں کیونکہ وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور کسی خدمت میں ہیں غالباً وہ. جی. ایک ہمارے ادارے کے ساتھ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمارے ادارے میں جو لوگ فارغ التحصیل ہوتے ہیں، عالم بنتے ہیں، تو ان کا ایک ہی گول ہوتا ہے کہ وہ ہم کسی طریقے سے اپنے گھر پہ یا اپنے مقام پہ جو ہے ایسی طرز کا ایک مدرسہ بنا لیں. تو الحمدللہ 11 اکیڈمیز اب تک ہدایہ اکیڈمی کے فارغ التحصیل علماء بنا چکے ہیں. ان کو ایفیلیشن کا سرٹیفکیٹ ملے گا. العزیز اکیڈمی کے نام سے ایک ادارہ ہے، مفتی عبدالعزیز کھوسہ صاحب اس کو چلاتے ہیں، حضرت کے خلیفہ خاص بھی ہیں. میں درخواست کروں گا مولانا عبدالعزیز کھوسہ صاحب دامت برکاتہم کے تشریف لائیں اور اپنا ایوارڈ لے لیں، ایفیلیشن کا سرٹیفکیٹ لے لیں. اس کے بعد گائیڈنس اکیڈمی حضرت مولانا فواد مرزا صاحب سے درخواست کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور اپنا ایفیلیشن سرٹیفکیٹ لے لیں. عبدالعزیز کھوسہ صاحب کا ادارہ عزیز آباد میں ہے اور حضرت جو ہے وہ پورا دن محنت کرتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتے ہیں، عالم کا کورس بھی ہوتا ہے. ماشاءاللہ ان کے بیٹے مفتی سلیم صاحب اور اسد سعد اللہ مدنی ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مولانا فواد مرزا فیڈرل بھی ایریا میں گائیڈنس اکیڈمی کے نام سے اپنا ادارہ چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ درجہ سابعہ تک اب یہ پہنچ گئے ہیں، سادسہ تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد المعراج المعارج مولانا عدنان حسین صاحب آج تشریف نہیں لائے. مولانا محمد علی ٹبہ صاحب حسن اسلامک سینٹر کے نام سے ان کا ادارہ ہے، دھورا جی میں انہوں نے شاخ قائم کی ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ درس نظامی درجہ خامسہ تک پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر خالد خان صاحب الزقوان اکیڈمی کے نام سے ہے. یہ موسمیات پہ ادارہ ہے جہاں پہ یہ زقوان اکیڈمی ڈاکٹر خالد خان صاحب پی ایف کیٹ میں ہوتے ہیں. اس کے بعد علم اکیڈمی مولانا فہیم فیروز صاحب، یہ انہوں نے گلشن میں اپنا ادارہ بنایا ہے اور اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں. اس کے بعد المقربین اکیڈمی شیخ زاہد زین وہ جا چکے ہیں کیونکہ صبح آئرلینڈ کی ان کی فلائٹ تھی. المعلم اکیڈمی کے نام سے مفتی فرقان مامجی صاحب، مفتی فرقان مامجی صاحب نے دورہ بھی ہمارے ادارے میں کیا اور تخصص بھی ہمارے ادارے میں کیا، مفتی بنے اور آج کل بہت اچھا حج اور عمرے پہ لوگوں کو یہ لے جاتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنا کام کر رہے ہیں. المعلم اکیڈمی انہوں نے موسمیات پہ بنایا اسکیم 33 میں. اور نور اکیڈمی حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب ہمارے محترم ان کی جو اہلیہ ہیں باجی جو ہے وہ چلاتی ہیں. اور اس کے بعد ایک اور اکیڈمی ہے سجیلہ اکیڈمی جو اس عاجز کی اہلیہ جو ہے وہ گلشن اقبال میں جو ہے اس کا قیام ہے اور وہاں پہ خواتین اور بچے جو ہے وہ یہ پڑھتے ہیں. اور ایک ہمارے حضرت کے نور اکیڈمی کا ایوارڈ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب نے لیا حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب دامت برکاتہم سے. اور سجیلہ اکیڈمی کا ایوارڈ پھر میں لے لیتا ہوں کیونکہ وہ میں نے بھی گھر پہ جانا ہے. جی صرف ایک رہ گیا. اب ایک ایوارڈ ہے سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس اور یہ سرٹیفکیٹ آف ایکسلنس کا ایوارڈ اس سال حاصل کیا ہے جناب خالد پرویز صاحب نے. خالد پرویز صاحب وہ شخصیت ہیں ہمارے ادارے میں جن کو حضرت نے اجازت و خلافت بھی دی ہے
اور تصوف کا بہت کام کرتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں اور بیانات کرتے ہیں، لوگوں کو بیعت کرتے ہیں. اور ہمارے ادارے میں جتنے بھی آپ فلائرز دیکھتے ہیں، یہ مارکیٹنگ کا مواد دیکھتے ہیں، یہ پرومو دیکھتے ہیں، سارے کے سارے جو ہے یہ خالد پرویز صاحب بناتے ہیں. ان کو دیکھ کے آپ کو نہیں لگتا ہوگا کہ یہ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن جتنے پرومو آپ دیکھ رہے ہیں سب کے سب یہ خالد پرویز صاحب نے بنائے ہیں. جزاک اللہ استاد جی. ہم مفتی نور الزماں صاحب دامت برکاتہم کے شکر گزار ہیں کہ حضرت آپ تشریف لائے. جزاکم اللہ خیر. سعد اللہ پرومو. جی. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. اب ترانہ فلسطین کے لیے میں سعد اللہ مدنی کو دعوت دوں گا. سعد اللہ مدنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. اور بلند آواز سے جواب دیں. السلام علیکم. ماشاءاللہ. جو جاگ رہے ہیں ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ذرا ایسی آواز سے کہیں کہ فلسطین تک بھی آواز جائے کہ پاکستانی نوجوانوں کی آواز ہے. کہیں سبحان اللہ. اور مجاہد بھی کہیں سبحان اللہ. بہت پیارا کلام پیش کر رہا ہوں. سمجھ آئے تو میرے ساتھ مل کر میرا ساتھ دیجیے گا. شاعر کہتے ہیں طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. جس کا خدا ہے مل کر کہیں. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا بلند آواز سے اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا
رتبہ ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں، مل کر، اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں، اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ، آئینہ ہمارا ہے، کہتے سبحان اللہ۔ اور بہت پیارا شعر، سمجھ آئے تو میرے ساتھ مل کر آپ نے کہنا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، جس کو سمجھ آئے کہیں سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے تھے نا کہ کس کی رہنمائی حاصل تھی، دیکھ لیا اللہ نے اپنی قدرت دکھا دی، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے آگے، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، مل کر کہہ دیں، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں، اور خدا ہمارا ہے، آخری میں مل کر کہہ دیں، طاقتیں تمہاری ہیں، اور خدا ہمارا ہے، اور خدا ہمارا ہے، اور خدا ہمارا ہے۔ جزاکم اللہ، یہ تھے سعد اللہ مدنی۔ اب میں ہمارے ادارے میں آپ کو جیسے کہ علم ہو گیا ہے کہ مختلف مدرسے کی ٹائمنگز ہیں، بہت فلیکسیبل ٹائمنگز ہیں، مارننگ میں بھی ہے، آفٹرنون میں بھی ہے، ایوننگ میں بھی ہے، حیدرآباد، سکھر، اسلام آباد، لاہور، تو یہ جتنے بھی پروگرام ہیں ان سب کا ایک ناظم ہے، اور ان تمام ناظمین کی بھی جو کارکردگی ہے اس کو جانچا جاتا ہے۔ تو اب بیسٹ ناظم آف دا ایئر کا ایوارڈ دینا ہے، اور اس کے لیے میں دعوت دوں گا جناب عبداللہ برنی صاحب دامت برکاتہم کے تشریف لائیں۔ تو ناظم آف دا ایئر جو ہمارے ہیں ان کو، یہ جتنا بھی نظام ہے اس میں سب سے مضبوط آدمی یہ ناظم ہے، عبداللہ المدنی دامت برکاتہم کو میں دعوت دوں گا۔ حضرت ناظم آف دا ایئر کے لیے جو سلیکشن ہوئی ہے اس مرتبہ وہ مانسہرہ کیمپس کی ہوئی ہے، اور مانسہرہ کیمپس سے مفتی ساجد صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دوں گا کہ ناظم آف دا ایئر کا ایوارڈ لینے کے لیے آگے تشریف لائیں۔ مفتی ساجد صاحب۔ مفتی ساجد صاحب نے بڑی محنت کی ہے مانسہرہ کیمپس میں، اور ایک طالب علم ایسے ہیں جو عربی میں پرچہ حل کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس سال ہمیں بڑی امید ہے کہ وفاق المدارس میں پوزیشن لائیں گے مفتی ساجد صاحب مانسہرہ کیمپس۔ جزاکم اللہ۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے مدینہ منورہ سے آئے ہوئے مہمان جناب عبداللہ البرنی صاحب دامت برکاتہم درخواست کروں گا کہ کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
الحمد لله الذي شرح قلوبا عارفين بنور هدايته. أحمده سبحانه مقرا بوحدانيته وربوبيته وألوهيته، والصلاة والسلام على النبي الأمين سيدنا ونبينا محمد الذي خصه الله بإظهار ملته على جميع الملل، وخصه سبحانه وتعالى بدوام شريعته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته. میرے عزیز طلباء اور علماء کرام اور تمام حاضرین، یہ مبارک سلسلہ جو حضرت مولانا اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم نے شروع کیا ہے کہ اس معاشرے کے اس طبقے کو علم دین کی طرف لانا جو اپنی دنیاوی مصروفیات یا کاروباری مصروفیات میں لگ کر علم دین سے غافل تھا. تو یہ بہت مبارک سلسلہ ہے اور اس کے ثمرات و برکات ظاہر ہو رہے ہیں الحمدللہ. میں یہاں پر اپنے عزیز طلباء سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابر کی جو خصوصیات اور امتیازات اور امتیازی شان ہے، ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ طالب دنیا نہیں ہوتے بلکہ طالب آخرت ہوتے ہیں. ان کا کوئی بھی کام دنیا کو چمکانے اور دنیا بنانے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ہر کام آخرت میں اللہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے ہوتا. اور یہ سوچ اور یہ مزاج ہر طالب علم کا ہونا چاہیے. سرکاری یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا کام بلا معاوضہ نہیں کرنا. یہ سرکاری یونیورسٹیوں کا مزاج ہوتا ہے. اور ہمارے اکابر کا جو مبارک سلسلہ تعلیمی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پڑھنے والا اور پڑھانے والا، اس کا یہ مزاج اور ذوق بنایا جاتا ہے کہ مقصد آخرت ہے، دنیا نہیں. ہمارا اور آپ کا مقصد آخرت ہے، یہ دنیا نہیں. چنانچہ ہمارے اکابر جب اجازت حدیث دیتے ہیں تو اس میں بھی لکھتے ہیں کہ جو وصیت اور نصیحت ہے مجاز کو، جس کو لوگ مجاز کہتے ہیں، تو مجاز کو جو وصیت اور نصیحت ہے ان میں سے کیا ہے؟ ان اللہ یزال خادما لکتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اینما حل و نزل. اور ساتھ ساتھ یہ بھی وَأَن يَجْتَنِبَ الْبِدْعَةَ وَالْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَلَّا يَرْكَنَ إِلَى الدُّنْيَا فَإِنَّهَا خَسِيسَةٌ فَانِيَةٌ فَإِنَّهَا خَسِيسَةٌ فَانِيَةٌ. تو آپ حضرات کے اکابر اور اساتذہ کرام نے تو یہ سب باتیں آپ حضرات کو سمجھائی اور اس کے مطابق آپ کا ذہن بنایا. میں تو صرف تذکیر کر رہا ہوں کیونکہ ارشاد خداوندی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تذکیر سے اہل ایمان کو فائدہ پہنچتا ہے. تو آپ جہاں بھی ہوں یہ نہیں سوچنا مجھے کوئی ادارہ ملے گا تب میں دین کی خدمت کروں گا. آپ کی ذات میں یہ بات ہونی چاہیے آپ جہاں بیٹھ جائیں وہی مدرسہ ہو. آپ داعی بھی ہوں، آپ مبلغ بھی ہوں، آپ عالم ربانی ہوں، آپ جہاں بیٹھ جائیں وہیں سمجھیں اسی وقت مدرسہ قائم ہو گیا. جو انتظار کرتا ہے کہ کوئی جگہ ملے گی تو پڑھاؤں گا، یہ ہوگا تو یہ کروں گا، بعض لوگوں کی عمر نکل جاتی ہے اسی میں.
تو یہ ذوق اور یہ مزاج ہونا چاہیے کہ میں تو اللہ کی طرف سے مقرر کر دیا گیا ہوں کہ جہاں جاؤں گا علم دین پھیلاؤں گا، سنتوں کو زندہ کروں گا، اور فتنوں کو اور بدعات کو مٹاؤں گا. یہ ہمارا ذوق اور یہ ہمارا ذوق بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہماری فکر بھی ہونی چاہیے، اور آخرت کی تیاری. اور اصل کیونکہ ہمارا مقصود آخرت ہے، دنیا ہمارا مقصد بھی نہیں، مقصود بھی نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ. حضرت مدینہ منورہ سے تشریف لائے. ہم سب کی خواہش دل میں اندر ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی مدینے کا سفر کر لیں. آج کی ہماری اس تقریب کے مہمان خصوصی حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم، جو آخری حدیث کا درس دیں گے، تشریف لا چکے ہیں. یہ اس ادارے کے ساتھ بڑی مہربانی اللہ نے کی ہے کہ پہلے حضرت کے والد صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ ہر سال درس حدیث دیتے تھے، اور اس کے بعد حضرت مفتی زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہر سال تشریف لاتے ہیں. جی، آج کی اس تقریب میں جہاں اور علماء اکرام مشائخ تشریف لائے ہیں، آج ہماری اس تقریب میں حضرت مولانا نجم اللہ عباسی صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامع امام ابو حنیفہ مکہ مسجد سے بھی تشریف لائے. حضرت جزاکم اللہ خیر، آپ کا آنا ہمارے لیے باعث فخر ہے، باعث رحمت ہے. اس کے علاوہ مہد الخلیل سے حضرت مفتی محمد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. حضرت آپ کا آنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، جزاکم اللہ خیر. میں مفتی محمد مدنی صاحب دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا، اور میں نجم اللہ عباسی صاحب دامت برکاتہم درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں. مفتی محمد صاحب، نجم اللہ عباسی صاحب تشریف لائیں. جی حضرت بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا ایوارڈ ایک ہے مولانا عبداللہ صاحب کا. بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر 3.75 خانقاہ پہ جو ہمارا مدرسہ ہے اس کے استاد مولانا عبداللہ صاحب بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر تشریف لے آئے مولانا عبداللہ صاحب. اس کے بعد مولانا محمد علی سومرو صاحب، یہ بھی خانقاہ کے استاد ہیں، 3.77 GPA تشریف لے آئے. اس کے بعد مفتی فرقان مامجی صاحب. ایک سرٹیفکیٹ آف ایفیلیشن رہ گیا تھا، آج کی انتظام کے ساری ذمہ داریاں ہیں مفتی فرقان مامجی صاحب المعلم اکیڈمی. جزاکم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. پرومو. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں. آپ دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں، علم دین تک رسائی کے راستے بن چکے ہیں، اور ان راستوں پر چل کر بہت سے مسافر اپنی منزل پا چکے ہیں. ہمارے پاس آن لائن سیکشن میں اس وقت 32 ممالک سے زیادہ کے طلباء انرول ہیں، جو کہ 7 مختلف اوقات میں اپنے درس نظامی کی تکمیل کے راستے میں کوشاں ہیں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Adil Shibli. I am one of our pulmonary critical care medicine physicians. I work here in Dallas, Texas. I did master's in Islamic study, and then I was looking for PhD programs to do a PhD in Islamic studies. And one of my friend mentioned this Dars Nizami course with Hadaya Academy, and I met with our Sheikh Azhar Iqbal Sahib,
and I was very much impressed, and I decided to join the program, and alhamdulillah, I'm finishing up my third year. I am Al-Hassan Yusuf Arafat. I am a professional teacher. My journey in Hidayah Academy started last 2 years. I am now in my second year, Saniya, and I encourage every Muslim in the world to join Hidayah Academy because they have flexible timings for every student. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. My name is Thomas Lynch. I'm a first year student at Hidayah Academy, and I'm also a cloud architect. I've been a Muslim for the past 15 years and have been studying the religion for the past 12, including receiving a bachelor's in Islamic studies. Recently, when discussing with a friend of mine how I wanted to pursue a more traditional path, education in the religion, in order to gain a deeper connection with our faith, they suggested Hidayah Academy because they knew that, of course, as a working professional with a family and a wife, I would highly recommend it to anyone who wants to learn their religion, but at the same time doesn't have the ability to leave their job or doesn't have the time to take away from their family. دنیا کے 32 ملکوں میں ہمارے پاس سے لوگ درس نظامی عالم کا کورس کر رہے ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سکسیسفلی جو ہے یہ کورس جا رہا ہے. یہ ایسا ادارہ ہے جو بھی دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم درس نظامی کر لیں, عالم کا کورس کر لیں, ہدایہ اکیڈمی از اوپن فار آل. علم کے اس سفر میں شامل ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ www.hidayah.edu.pk وزٹ کیجیے. جی جزاکم اللہ. آپ کو ایک اطلاع دیتا چلوں, جیسے آپ باہر نکلیں گے آپ کو ہیلپ ڈیسک ملے گا. پیچھے کی طرف 2 ہیلپ ڈیسک ہیں جہاں پہ ہمارے علماء, ہمارے اساتذہ اور ہمارے طلباء آپ کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہیں, تاکہ آپ اگر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو ضرور اپنا نام اور اپنا موبائل نمبر لکھوا دیں تاکہ آپ حضرات کو جو ہے وہ ایڈمیشن فارم اور ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس دے دیا جائے. اب میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جو ویل وشرز ہیں, جن میں سب سے جو پلیٹینم کیٹیگری ہے اس میں پاک بان سے جناب بلال صاحب, اس کے علاوہ بینک اسلامی, اور جو گولڈ ہمارے ویل وشرز ہیں اس میں ایپ ٹیک پاکستان جو کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ آغا اسٹیل ہے اور فیصل بینک. اور جو سلور کیٹیگری کے ہمارے ویل وشرز ہیں ان میں یونٹی شاپ .pk, یہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا فواد مرزا صاحب, یہ انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنایا ہے جس کی جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کو یہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ ان سے رابطہ کیا جائے. یونٹی شاپ .pk, بی آن سولر, ایریکا, حسن اسلامک سینٹر. اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ہم ان تمام لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم بڑے مشکور ہیں. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ جب لوگ تعاون کرتے ہیں. ہمارے باہر ہیلپ ڈیسک ہے, اس کے باہر ایک وہ لگائے یہ پوسٹر صدقہ جاریہ کا. جو بھی صدقہ جاریہ میں جو چیز دینا چاہتا ہے وہ ہمارے بینک اکاؤنٹ میں ڈال سکتا ہے, اس میں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی ہے. اور صدقہ جاریہ یا زکوٰۃ جو بھی نیت آپ کریں گے وہ ٹک کریں گے تاکہ مفتیان کرام اس کو کیٹیگرائز الگ کر کے اور کر سکیں. اب میں بلا تاخیر ہمارے آج کے مہمان حضرت مفتی محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم, جو ممبر ہیں اسلامک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اور انٹرنیشنل اسلامک سوسائٹی کے, میں اور جامع صفا کے جو ہے وہ یہ ڈائریکٹر بھی ہیں, محتمم بھی ہیں. میں درخواست کروں گا مفتی زبیر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. کافی سارے حضرات علماء کرام اکابر کے خطابات ہو چکے ہیں اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مزید بھی کئی حضرات اکابر علماء کرام کے خطابات ہونے ہیں, خصوصاً ہمارے حضرت استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, نائب رئیس و صدر جامعہ دارالعلوم کراچی کا بھی ابھی خطاب ہونا ہے.
میں 2-3 باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جن ساتھیوں کو اللہ نے علم دین کی اس دولت سے نوازا ہے، ان کی خدمت میں مؤدبانہ درخواست، مطالعے کے ذریعے سے اور مسلسل مطالعے کے ذریعے سے اپنی اوقات کی سابقہ علمی کمی کو دور کرنے کی پیہم اور مسلسل کوشش و کاوش جاری رکھیں. ظاہر سی بات ہے کہ 12 سال کا ایک کورس ہوتا ہے، 10 سال کا ہوتا ہے، یا صبح سے لے کر رات تک پڑھائی ہوتی ہے، اور دوسری طرف چند گھنٹے ہوں، تو یقیناً یہ بات اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ کسی کو کسی پر تفوق دلانا یا کوئی برتر، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہم سب محتاج ہیں. اور جمود طاری نہ ہو. اطمینان ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. جمود مائع راکد ہے، ایک ایسا جوہر اور تالاب کا پانی جو ٹھہرا ہوا ہو. اس لیے اس علمی کمی کو دور کرنے کا بہترین نسخہ، راستہ، طریقہ کار یہ ہے، مسلسل بنیادوں پر ٹھوس مطالعہ کیجیے. اور یہ میرے لیے بھی ہے، مدارس کے ہمارے جدید فضلاء بھائیوں کے لیے بھی ہے. حضرت اقدس حضرت مولانا زبیر اشرف عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرمائیں. مجھے یاد ہے جب ہم تخصص سال اول میں اپنے استاد و شیخ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دارالعلوم کراچی کے صدر، ان کے پاس جب پہلا سبق اصول افتاء کا پڑھنے کے لیے گئے تو حضرت نے فرمایا، بھائی تم لوگ مفتی بننے کے لیے آئے ہو، مفتی بننے کے لیے پہلا طریقہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم مفتی نہ بننے کا طریقہ بتائیں. تم فتویٰ سیکھنے آئے ہو، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ فتویٰ نہ دینا سیکھو، زبانوں کو کنٹرول کرو. پھر ایک طویل سیریز بیان فرماتے تھے، لقنوا اصحابکم قول لا ادری. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تاریخی جملہ ہے، میں نہیں جانتا، یہ کہنے کی عادت ڈالو. وہ فرمایا کرتے تھے فتوے میں احتیاط، اعتدال، تثبت، فتوے میں گہرائی و گیرائی، اس چیز کے لیے وہ یہ فرمایا کرتے تھے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے، ہدایہ اکیڈمی نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اور حقیقت میں شاندار علمی، روحانی، اصلاحی انقلاب اس وطن عزیز کے شہر کراچی میں برپا کیا ہے. انجینئرز کو، وکلاء کو، ڈاکٹرز کو، تاجروں کو، پائلٹوں کو، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو علم دین عطا کیا، علم دین کے قریب کیا، ان میں ایک صلاحیت اور خاص استعداد اور ملکہ پیدا کیا ہے. ہدایہ اکیڈمی اور اس کے منتظمین دل کی گہرائیوں سے تحسین کے سزاوار ہیں، شکریہ کے سزاوار ہیں، مبارکباد کے لائق و قابل ہیں. مگر فارغ التحصیل ہونے والے ان تمام ساتھیوں کی خدمت میں ایک مؤدبانہ درخواست یہی ہے، ٹھوس، مسلسل اور کنکریٹ مطالعے کی بنیاد پر اپنی علمی کمی کو دور کرنے کا مزاج اپنائیں. دوسری اور مختصر گزارش، درد دل تو یہ ہے، چاہت تو یہ ہے کہ ہر سال وفاق المدارس سے جتنے فضلائے مدارس فارغ التحصیل ہوتے ہیں، خدا کرے کہ کوئی ایسی ترتیب بنے کہ یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اپنی کمیونٹی میں، قوم میں، قبیلے میں، اپنی متعلقہ محلے کی مساجد میں، ٹاؤن میں، اپنی برادری میں، اور نہ کوئی ملے اعزاء و اقربا میں درس قرآن کا اہتمام کریں. اصل بات تو یہی ہے. لیکن اگر ہم بڑے سطح پر یہ کام نہ کر سکیں تو آپ حضرات جو جدید فضلاء ہدایہ اکیڈمی ہے، میں آپ کی خدمت میں درخواست نہیں بھیک مانگتے ہوئے کہتا ہوں، اور دل چاہتا ہے، منہ چھوٹا، عہدہ منصب میرا چھوٹا، بلکہ کالعدم کچھ بھی نہیں، دل چاہتا ہے آپ حضرات سے اس پر حلف لیا جائے. برائے کرم، آپ انجینئر ہیں،
انجینئرز کی کمیونٹی میں کل سے درس قرآن کا اہتمام کریں. آپ وکیل ہیں، وکلاء میں درس قرآن کا اہتمام کریں. آپ ڈاکٹر ہیں، تاجر ہیں، پائلٹ ہیں، سیاستدان ہیں، کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، خدا را درس قرآن درس قرآن درس قرآن کا اہتمام کریں. جلسہ اور کانفرنس تائید ہے، تعمیر نہیں ہے. جلسے کی بنیادیں نہیں ہوا کرتی. مستقل بنیاد پر جو درس قرآن ہوتا ہے اس کی بنیادیں اور جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. لہٰذا اپنے اپنے فیلڈ میں، اپنے اپنے شعبے کے اندر درس قرآن کا اہتمام کریں، ترجمہ قرآن کا اہتمام کریں. اور میں اس مختصر عمر میں آدھی دنیا گھومنے کے بعد ایک شدید قسم کے اندیشے اور خطرے کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. جب سے ہمارے کئی سارے ممالک میں علماء نے عوامی سطح پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام اور فلسفے اور ان کے اس پیام و درس کو چھوڑا کہ گلی گلی کے اندر درس قرآن کا اہتمام کیا جائے، اب نظر یہ آ رہا ہے لبرل، سیکولر کالجوں اور یونیورسٹیوں کے لیکچررز اور پروفیسرز اور خود ساختہ نظریات کے حامل پی ایچ ڈی کے ڈاکٹر حضرات، جن کو قرآن کریم کے علوم و معارف کی ہوا تک نہیں لگی، وہ قرآن کریم کے حلقے قائم کر رہے ہیں. دنیا بھر میں ان کے قرآن کریم کے حلقے قائم ہو رہے ہیں. اور وہ کیوں مجمع لگ جاتا ہے؟ صرف اور صرف اس بنیاد پر مجمع لگ جاتا ہے کہ درس قرآن کی بات ہے. آپ اگر کوئی جلسہ رکھیں گے کسی تنظیم اور عنوان کی بنیاد پر 10 افراد آپ کے اہل محلہ میں سے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے، مگر درس قرآن کے عنوان پر کوئی مسلک والا، کوئی بندہ مخالفت نہیں کر سکتا. مسجد میں موقع ملے اس کا اہتمام کریں، کسی مدرسے میں موقع ملے اس کا اہتمام کریں. ارے اگر کہیں نہیں موقع ملتا، اپنے گھر کی بیٹھک میں اور اپنے گھر کے کمرے میں، اپنے گھر کے مہمان خانے کے اندر 2 بندے ملیں کہ 4 بندے ملیں، صرف گھر کے فیملی ممبر ملتے ہیں تب بھی درس قرآن کا اہتمام کریں. وہ جو اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا الآیہ کے ذریعے سے یہ جو بیان فرمایا تھا کہ نبی نے پورے چہاردانگ عالم میں جس علمی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس روحانی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس اصلاحی اور تحقیقی انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، جس علم و دانش کے انقلاب کی بنیاد رکھی تھی، وہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ کے نصاب اور راستے سے یہ انقلاب گزرا تھا. اقرا اقرا اقرا، یہ ہے انقلاب کا پہلا لفظ. وہی علم، وہی کا سرچشمہ، خدا سے رہنمائی لینا، قرآن، قرآن کا ترجمہ. آج امت اس سے دور ہوئی ہے، ملت پستی اور زوال کا شکار ہو چکی ہے. ہمارے زوال کا ایک ہی سب سے بڑا سبب، ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا اور اس کو چھوڑا. لہٰذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کمپین چلائیں، ترجمہ قرآن کی تحریک برپا کریں، اس پر امت کٹھے ہوگی. بزرگان دین کے نام پر مسلک کٹھا ہوگا، قرآن کے نام پر امت کٹھی ہوگی، قرآن کے نام پر ملت کا اجتماع ہوگا، قرآن کے نام پر سب آئیں گے. خدا کی قسم اگر ایک کام اسی سال اگر کر لیا جائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، اس سال پاکستان کے دینی مدارس سے فارغ التحصیل ہونے والے جتنے بھی دورے کے طلباء ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے درس قرآن کا اہتمام کر لیں. پاکستان میں خوشگوار قرآنی، روحانی، نبوی انقلاب برپا ہو جائے گا. کوئی فاضل کوئی کام بھی اگر نہ کرے، ہم کہتے تدریس کی جگہ مل جائے، تخصص کا موقع مل جائے، ہم کہتے فلاں چیز پڑھ لیں، فلاں چیز، ارے کچھ بھی نہیں. درس قرآن کے لیے آپ کو کیا خاص مقام چاہیے؟ درس قرآن کا اہتمام کریں. یہ ایک اہم ترین التجا ہے جو میں آپ تمام حضرات کی، اور بہت بڑا مجمع نظر آ رہا ہے جو ہمارے مدارس کے فضلاء اور ساتھیوں کی ہے. تیسری اور آخری بات، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو،
تو پھر مرض کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, ان کی خدمت میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں. امریکن ایک تھنک ٹینک ہے رینڈ کارپوریشن کے نام سے, ان کی رپورٹ ویب سائٹس وغیرہ پر بھی موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریڈیکل مسلمز ہم نے پیدا کرنے, اردو میں اس اصطلاح کا نام ہے اعتدال پسند مسلمان. یہ اعتدال پسند مسلمان ہمیں دنیا میں چاہیے. اچھا جی, یہ ریڈیکل مسلم اعتدال پسند مسلمان کون ہوتے ہیں؟ جن کے ہاں پردے کا تصور نہ ہو, عورت کو اپنے فرینڈ, شوہر نہیں, عورت کو اپنے فرینڈ کے انتخاب میں آزادی ہو, ویسٹرن ڈیموکریسی کو من و عن قبول کرتے ہوں, اسلام کو بطور سسٹم اور نظام کے قبول کرنے والے نہ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات ہے, مسلم ممالک کے اندر مذہبی اقلیتوں کے حامل افراد کو اونچے عہدوں پر فائز کیا جائے. یہ امریکن تھنک ٹینک کی رپورٹ ہے جو کچھ عرصے کے بعد انہی موضوعات پر اجلاس کرتے ہیں. اور پھر آخر میں وہ دو باتیں بڑی دلچسپ کرتے ہیں. میں اس وقت بیٹھے ہوئے تمام برادران اسلام کو وہ بات ضرور ذکر کرنا, شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں دو قسم کے اسلام چاہیے. امریکن تھنک ٹینک کہہ رہا ہے ہمیں دو قسم کے اسلام چاہیے. ایک رسمی اور روایتی اسلام جو تسبیحات پڑھتا ہو, جو نماز تک محدود رہے بس. دوسرا اسلام جو ہمیں قابل قبول ہو سکتا ہے وہ صوفیانہ اسلام, جو قبروں اور قبروں پر پھولیں چادریں وغیرہ بس, ذکر محاسبہ تسبیح یہاں تک محدود رہنے والا اسلام. مگر وہ اسلام کہ جو شریعت کی بات کرتا ہو, جو جہاد کی بات کرتا ہو, جو من لم یحکم بما انزل اللہ کی بات کرتا ہو, جو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, شراب کے خلاف جو بات کرتا ہو, زنا کے خلاف جو بات کرتا ہو, فیملی سسٹم کے خلاف جو بات کرتا ہو, اور فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کی جو بات کرتا ہو, یا اسلام کو بطور نظام کے پیش کرتا ہو, یہ اسلام آج کی دنیا کو, امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہ چل جائے گا, یہ قابل قبول ہے. بشیر و نذیر, یہ بھی قابل قبول ہے. صاف صاف لفظوں میں اب وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ٹھیک ہے, مگر یہ جو تم کہتے ہو يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا, یہ قابل قبول نہیں ہے. ہماری معیشت سود پر استوار ہے, اور قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں قابل قبول نہیں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ, قابل قبول نہیں. وقرن فی بیوتکن, قابل قبول نہیں. ولا یبدین زینتہن, قابل قبول نہیں. قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, یہ قابل قبول نہیں. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون, قابل قبول نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, قرآن تسبیحات پڑھو, اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارہ تجارہ تجارہ. معیشت اور اکانومی کے اندر اسلام کو دخیل کے طور پر, رہبر اور رہنما کے طور پر تم اگر پیش کرتے ہو, اسلامی معاشیات کا پھریلا لہراتے ہو, سود کے خلاف اگر تم بات کرتے ہو, شراب اور پردے کے خلاف اگر تم بات کرتے ہو, تو آج ہمیں یہ والا اسلام قابل قبول نہیں ہے. اور اگلی دلچسپ اور انتہائی خطرناک بات جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں آگ کیوں ہے ان مدارس کے خلاف, وہ کہتے ہیں یہ والا پیور خالص اسلام اگر باقی رہ گیا ہے اور پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے تو وہ بر صغیر خصوصاً ہند و پاک اور بالخصوص پاکستان کے دینی مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے. لہٰذا ان دینی مدارس کا ناطقہ بند کیا جائے. یہ صرف صوفیانہ قبروں پھولوں تک بھی محدود نہیں رہتے,
یہ صرف اور صرف ذکر اذکار تک بھی نہیں، جہاد کی بات ہوتی ہے تو مدارس سے، سود کے خلاف بات ہوتی ہے تو مدارس کے فضلاء، پردے کے بارے میں بات کرنے والے، آیتیں پڑھنے پڑھانے درس دینے والے مدارس، شراب کے خلاف بات کرنے والے مدارس، اصلی حقیقی جینون اسلام اگر رہ چکا ہے اور جن کی وجہ سے اس وقت ارتھ پر ہے تو وہ پاکستان کے دینی مدارس ہے. لہٰذا ان پر معیشت کے دروازے بند کرو، ان پر قوانین کی جکڑ بندیاں لگاؤ، ان کے اوپر مختلف قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے ان کو بدنام کرو، ان کا عوام سے رشتہ اور فاصلہ پیدا کر لو، ان کا رشتہ کاٹ دو. یہ ہے اس وقت ان کا سب سے بڑا مسئلہ. میں تو کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، ہم خود تصوف والے ہیں، ہم خود تصوف والے ہیں، اور حقیقی تصوف کے ہم سے زیادہ کون قائل ہو سکتا ہے. لیکن میں ساتھیوں سے مذاق میں کہا کرتا ہوں کوئی پیر قتل نہیں ہوتا، نظموں والے نہیں قتل ہوتے، علماء کراچی کی سڑکوں پہ قتل ہوتے ہیں، اہل مدارس قتل ہوتے ہیں. اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ ایک ہی فلسفہ، یہ جینون اسلام، حقیقی اسلام کو انہی احکام کے ساتھ جو قرآن اور سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے، اسی سلسلے کی یہ ایک لڑی اور سلسلہ، یہ ایک چین ہے جو چلی ہوئی آ رہی ہے. اس چین کو کسی طرح بیچ سے کاٹ دو، اس زنجیر کو، اس فولادی زنجیر کو کاٹ دو. اس لیے یہ ہے اس وقت دنیا کے پیٹ میں جو درد، یہ ہے کفر کی پرابلم. لہٰذا مؤدبانہ درخواست ہے ان تمام برادران اسلام سے، مدارس کی قدر کریں، مدارس کی پشتی بانی کریں. مدارس کی پشتی بانی اور تعاون مدارس پر آپ کا احسان نہیں، اسلام کو اس کی اصل شکل میں برقرار رکھنے کی یہ تحریک ہے. جینون اسلام کو اپنی اصل شکل میں ریسٹور، بحال و فعال رکھنے کی اگر عالمگیر تحریک دنیا کے اندر ہے تو وہ یہ دینی مدارس ہیں. اس لیے ان دینی مدارس کی مدد بھی کریں، تعاون بھی کریں، اوقات کا بھی چندہ دیں، اولاد کا بھی چندہ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ان ساتھیوں کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد، اور ہدایہ اکیڈمی کے بھی منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے بہت زیادہ مبارکباد اور نیک تمنائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر. یہ تھے مفتی زبیر صاحب دامت برکاتہم. اب یہ اس پروگرام کی آخری نشست اب شروع ہوتی ہے، اور اس سے پہلے میں خدمت والے تمام ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ مفتی فرقان صاحب کے پاس پیچھے چلے جائیں. جو ساتھی خدمت والے یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے خدمت میں اپنا نام لکھوایا ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ پیچھے مفتی فرقان مامجی صاحب کے پاس چلے جائیں. ہمارے اس خانقاہ پہ ہر ہفتے جمعرات کے دن مجلس ذکر اور بیان ہوتا ہے. اس خانقاہ پہ ہر ہفتے مجلس ذکر اور بیان ہوتا ہے، اور وہ ہر جمعرات کو شب جمعہ میں ہوتا ہے 8:30 بجے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کی اطلاع دے دی جائے، وہ ہمارا ایک موبائل نمبر نوٹ کر لیں، 0344878781. یہ ٹیلی فون نمبر پہ آپ اپنا نام لکھ کے واٹس ایپ یا SMS کر دیں گے. آپ کو ہر ہفتے اس کی تفصیلات آتی رہیں گی. 0344878781. ہر جمعرات کو ہمارے شیخ حضرت مولانا شیخ اظہر اقبال صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں.